الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ وقال تعالى ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وقال تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم۔ دعا ہے التجا ہے بارگاہ الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو اس کے مطابق عقیدہ اپنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رہبری کے لیے انبیاء و رسل مبعوث فرمائے اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کو رسولوں کو نبیوں کو اپنے دعوی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے معجزات نشانیاں عطا فرمائیں۔ معجزہ قرآن کریم کے اندر لفظ معجزہ استعمال نہیں کیا گیا، اس کے لیے نام قرآن کریم کی اصطلاح میں اس کے لیے آیات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آیتن ایک نشانی، آیات کئی نشانیاں معجزات۔ معجزہ کا لفظ آپ نے اردو لغت میں بہت زیادہ سنا ہوگا۔ معنی کیا ہے؟ لفظ تو یہ عربی کا ہے، وہ چیز، وہ علامت، وہ نشانی جو خرق عادت ہو،
مخلوق اس کے لانے اور کرنے سے قاصر ہو، اللہ رب العزت اپنے کسی نبی پیغمبر رسول کے ہاتھ پر اسے صادر فرما دے، ظاہر فرما دے، اس رسول کی تائید اور تصدیق کے لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ یہ معجزات اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں قرآن بھی پڑھوں گا، احادیث بھی پڑھوں گا۔ میں نے سب سے پہلی آیت سورۃ مائدہ 6 پارہ ہے اور آیت نمبر 32 تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 32 کا ایک ٹکڑا ہے، وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان لوگوں کے پاس رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ۔ اور جس طرح اللہ رب العالمین نے پہلے نبیوں کو معجزات اور نشانیاں عطا کی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے آخری پیغمبر سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کو کئی معجزات عطا فرمائے ہیں۔ لیکن ہری پور والوں ایک بات یاد رکھنا کہ معجزہ ظاہر نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، لیکن اس کو ظاہر کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ اختیار کس میں ہوتا ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، لیکن اس میں تصرف کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا، عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ یہ عصا والا معجزہ ہری پور والوں، جب آپ لاٹھی پھینکتے اس سے بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ سوچنے کی بات ہے، یہ لاٹھی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس زمانوں سے موجود تھی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس لاٹھی سے اللہ کبھی سانپ بھی بنائے گا۔ کیوں؟ معجزہ کس کے اختیار میں ہے؟ لیکن جب وقت آیا تو فرمایا میرا کلیم پھینک نظر آ۔ جب لاٹھی پھینکی تو اس سے سانپ بن گیا۔ اب جب سانپ بن گیا تو اللہ کے کلیم پھر ڈر گئے، خوف محسوس کیا، اور قرآن مقدس کہتا ہے آپ پیچھے ہٹے اور ایسے ہٹے کہ وَلَمْ يُعَقِّبْ، مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے آواز دی، میرا پاک پیغمبر، میرا کلیم، میرے رسول میرے ہاں ڈرتے نہیں ہیں، تو اسی سانپ کو دوبارہ ہاتھ ڈال، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، میں اسے دوبارہ لاٹھی بنا دوں گا۔ تو معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کا اختیار اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مقدس کہتا ہے، سورت کا نام سورت ابراہیم ہے۔ اللہ اکبر، ذرا قرآن سنیے، 13واں پارہ ہے، 13واں پارہ سورت ابراہیم اور آیت نمبر ہے 11۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ فرمایا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء۔ لفظ پہ غور کرنا میرے دوستو۔ فرمایا
قالت لهم رسلهم، ان لوگوں سے ان کے رسولوں نے کہا، کیا کہا؟ ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے مگر ہم تمہاری طرح بشر انسان ہیں، ولکن اللہ یمن، لیکن اللہ احسان کرتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے بس اختیار میں، ان نأتیکم بسلطان، کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل معجزہ لائیں، یہ ہمارے اختیار میں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اجازت سے۔ فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں، اعتماد کریں۔ اللہ، یہ ایک مقام۔ دوسرا مقام یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور پارہ نمبر 24 ہے، سورت کا نام سورت مومن ہے، 24واں پارہ سورت مومن، آیت نمبر 24، آیت نمبر 78 ہے۔ میں رب کا قرآن پڑھتا ہوں، آپ ذرا سنتے جائیے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ہے کسی رسول کے لیے، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ لائے کوئی نشانی، کوئی معجزہ، الا باذن اللہ، مگر کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے معجزہ آتا ہے۔ تو ذرا سنیے، معجزہ میں نے تعریف کی، ظاہر صادر نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اس میں تصرف کس کا ہوتا ہے؟ فعل اللہ کا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو معجزات عطا کیے، لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے وہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ کو معجزات میں بھی اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ میں تقابل نہیں کرتا، اس لیے کہ انبیاء کے درمیان فضیلت تو ہے، لیکن تقابل کہ ایک نبی کی آپ فضیلت بیان کریں اس انداز سے کہ دوسرے نبی کی توہین ہو، یہ تو کفر ہے۔ ہاں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ میرے رسولوں کی جماعت، اللہ فرماتے ہم نے بعض کو بعض پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ لیکن میرا دعویٰ تھا کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں، آپ کے دعوی رسالت، دعوی نبوت کی صداقت کے لیے وہ بے مثال ہیں۔ ذرا سنیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیتہ وحیا۔ ذرا لفظ پہ غور کیجئے، فرمایا جتنے بھی انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے، ہر نبی کو الا قد اعطی، اللہ نے اسے عطا کیے، من الآیات، معجزات عطا کیے، نشانیاں، ما مثلہ آمن علیہ البشر،
جس قدر اللہ نے انہیں نبی معجزات عطا کیے اسی اندازے سے اسی کے مطابق لوگ ان پر ایمان لاتے گئے. لیکن اللہ کے آخری پیغمبر اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا، اللہ نے جو مجھے سب سے بڑا معجزہ دیا ہے وہ وحی ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی قرآن ہے. اوحى اللہ الیہ، جس کو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے. تو میرا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. تو جب سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ سارے نبیوں کے معجزے وقت پہ ظاہر ہوئے ختم ہو گئے، لیکن میرے محمد کا یہ وہ معجزہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو آج بھی باقی ہے. فرمایا فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو جب میرا معجزہ سب سے اعلیٰ اور بڑا ہے تو میں امید کرتا ہوں قیامت والے دن میرے پیروکار بھی سب سے زیادہ ہوں گے، تابعدار بھی میرے سب سے زیادہ ہوں گے. تو اس حدیث میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنا معجزہ قرار دیا ہے. یہ تو حدیث تھی. اب یہی بات اللہ کا قرآن بھی کرتا ہے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن اور سورت کا نام سورۃ العنکبوت 21واں پارہ ہے. سورۃ العنکبوت 21واں پارہ قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 50 فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ. اور مشرکین کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے معجزات کیوں نہیں اترتے؟ کیا چیز؟ معجزات، نشانیاں. کون سے معجزات جن کا وہ مطالبہ کرتے تھے؟ یعنی ہمارے منہ مانگے معجزے کیوں نہیں اتارے جاتے اس نبی پر؟ قل، میرا پیغمبر کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں اور معجزات تو اللہ کے پاس ہیں. یعنی معجزات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. جب چاہتا ہے جو معجزات چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اور سن لیجئے ذرا اگلی بات، فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں کھل کر ڈرانے والا ہوں. اچھا، میری بات تو ابھی پوری نہیں ہوئی. معجزہ مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ کہ معجزہ آئے. اللہ نے فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ شان والی کتاب معجزہ کافی نہیں ہے؟ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے یتلی علیہم، جو ان پر پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے. ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس قرآن میں البتہ لرحمتن رحمت ہے، وذکریٰ لقوم یؤمنون، اور نصیحت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. تو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور قرآن مقدس یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. سورت کا نام ہے سورۃ الشعراء، اور آیت پارہ نمبر 19 ہے، آیت نمبر 197. ذرا لفظ پہ غور کیجئے قرآن کے.
فرمایا 191 سے میں شروع کرتا ہوں. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. بلسان نزل بہ الروح الامین، روح الامین لے کے آیا ہے علی قلب کا، میرا پیغمبر تیرے قلب اطہر کے اوپر. رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، روح الامین لے کے آیا ہے آپ کے قلب اطہر پہ. ہری پور والوں میں اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ لانے والا روح الامین ہے اور جن پہ اترا ہے وہ رسول امین ہے. اللہ اکبر. اور لانے والا وہ جبریل سید الملائک ہے اور جن پہ اتارا گیا ہے وہ سید الخلائق ہے. فرمایا بلسان عربی مبین، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ قرآن یعنی اس قرآن کے تذکرے پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہیں. اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً، کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے اَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اس قرآن کے بارے میں جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء. بنی اسرائیل بھی اس کی صداقت کے معترف ہیں دل سے، جا کے پوچھ لو ان سے. تو قرآن مقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ، ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے. اور قرآن مقدس کے علاوہ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے بہت سے معجزات عطا فرمائے ہیں. ذرا غور کیجئے، میں نے کہا ہر نبی کو اللہ نے عطا کیے ہیں. مثلا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اس بیابان ویران وادی میں تو پانی بھی کوئی نہیں ہے، پانی ہی نہیں ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پانی کے لیے التجا کی. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی مانگا. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا میرا موسیٰ مار اپنی لاٹھی پتھر پہ. لاٹھی کس پہ ماری؟ پتھر پہ ماری. تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے جاری ہو گئے. خشک پتھر سے لاٹھی مارنے کی وجہ سے 12 چشمے جاری ہونا یہ کلیم اللہ کا معجزہ ہے. اور جب میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کو پیاس لگتی ہے، آپ مشکیزے میں ہاتھ رکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے چشمے جاری ہو جانا یہ میرے محمد کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث سنیے بخاری کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پانی کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، پیاس لگی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ تھوڑا سا ہے جی، ایک مشکیزہ ہے، جمع کر لو تھوڑا تھوڑا. نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا اس میں، بخاری مسلم کی حدیث ہے. جو ہی آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو الفاظ کیا ہیں صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ، آپ کا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، پانی آپ کی انگلیوں سے
چشمے کی طرح فوارہ بن کے باہر آ رہا ہے، یفور، بالکل فوارہ بن رہا ہے پانی۔ تو ایک دوسرے صحابی، کسی صاحب نے پوچھ لیا تابعی نے کہ جی آپ کی تعداد کتنی تھی؟ فرمایا اللہ کی قسم تعداد تو ہماری 1500 تھی، لیکن اگر اس دن ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی پورا ہو جاتا۔ بخاری اور مسلم۔ تو اللہ رب العالمین نے کئی معجزات عطا فرمائے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، بہت بڑا معجزہ ہے، جہاں کائنات کے سارے ڈاکٹر اور طبیب حکیم رک جائیں، ہاتھ کھڑے کر دیں، مر گیا، اب ہم اس کو زندہ نہیں کر سکتے، سارے حکیم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ آپ مردے سے کہتے ہیں اٹھ کھڑا ہو جا، اللہ اسے زندہ کر دیتے۔ کیا کر دیتے؟ تو مردے کا زندہ ہو کے بات کر دینا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ بولو زور سے، معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی علیہ السلام کا معجزہ، آپ اشارہ کرتے تو مردہ تو وہ ہوتا ہے جس میں کبھی زندگی رہی ہو، ابھی نہ ختم ہو چکی ہو، پتھر تو اسے کہتے ہیں جس میں کبھی بھی زندگی نہ رہی ہو، آپ اشارہ کرتے تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگتے۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بولے تھے کہ نہیں بولے تھے؟ اور مسلم کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لأعرف حجرا، میں مکے میں اب بھی ایک پتھر ہے جو میں جانتا ہوں اسے۔ فرمایا کیسے ہے؟ فرمایا جب بھی میں نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے، جب اللہ نے مجھے ابھی مبعوث نہیں فرمایا تھا، 40 سال کی عمر سے پہلے، جب بھی میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ فرمایا وہ پتھر اب بھی مجھے یاد ہے، مجھے معلوم ہے۔ صحیح مسلم کی یہ کہانیاں نہیں، یہ حق ہے، سچ ہے۔ میں اب بھی وہ پتھر جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ۔ اور ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، آپ بتا دیں نبی مان جاؤں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی کی چیز بولے کہ میں کون ہوں؟ کہا اگر یہ ہو جائے تو بڑی بات ہے، یہ ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، مٹھی کھلتی ہے اور کنکریوں سے آواز آتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پنجاب کے کسی شاعر نے کتنے پیارے انداز میں کہا کہ سید کونین داتے جگ اتے چھا گیا، سید کونین داتے جگ اتے چھا گیا، جگاں دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا، سیرت تے صورت کمال اس دی، جگ تے ملے نہ مثال اس دی، سیرت تے صورت کمال اس دی، جگ تے ملے نہ مثال اس دی، پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد بدقول علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی 1000 سے زیادہ ہے۔ اللہ، اب ذرا سنیے، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف قسم کے معجزات عطا کیے، لیکن آپ کو بتاؤں قرآن مقدس کے بعد سب سے بڑا معجزہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے معراج والا۔
قرآن کے بعد معراج والا معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ رات کے چند لمحوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا جہاں تک رب نے چاہا اللہ آپ کو لے گئے۔ قرآن مقدس کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، لیکن پوری رات نہیں، لیلن رات کا ایک حصے میں، اللہ اکبر، ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 40 دن کا سفر ہے۔ کتنے دن کا؟ 40 دن کا سفر ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک 500 سال کا سفر ہے۔ رات کے ایک لمحے میں آپ کہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ نے معراج کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے ایک لفظ بتایا، وہ کیا ہے؟ سبحان۔ کیا لفظ ہے؟ کہ یہ کسی بندے کی طاقت نہیں ہے، جو لے کر گیا وہ کون ہے؟ سبحان ہے، وہ ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی ایک عجیب بات بتاؤں، مسجد اقصی میں آپ نے امامت کروائی، 1.25 لاکھ انبیاء آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، یا جتنی تعداد ہے سارے انبیاء کھڑے ہیں، امامت کروائی۔ صبح آپ نے واقعہ سنایا، لوگوں میں نے گزشتہ رات مسجد اقصی کا سفر کیا، آسمانوں تک کا سفر کیا۔ پتہ ہے مشرکین مکہ بغل بجانے لگ گئے، جی پہلے ہم کہتے تھے نا کہ مجنون ہے، پاگل دیوانے تو ہم کہتے ہی تھے، اب خود وہ کہنے لگے بھلا ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بندہ کیسے جا سکتا ہے؟ اور صرف جانا نہیں، جا کے واپس بھی آ گئے، اور پھر مسجد اقصی ہی نہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چھٹا، 7واں آسمان اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے، جہاں جبریل رک گئے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آگے جا رہے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے کہا یہی تو موقع ہے لوگوں کو ورغلانے کا، لوگوں کو پھسلانے کا۔ ایک کے پاس جا رہا ہے، دوسرے کے پاس جا رہا ہے، لیکن قربان جاؤں ابو بکر صدیق کے پاس آیا، کہنے لگا ابو بکر آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جواب دینا ہے لیکن سوچ کے دینا، جلدی نہیں کرنی۔ جی بول کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگا ایک آدمی ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں تک گیا ہوں۔ کیا یہ ماننے کی بات ہے؟ کیا یہ دعویٰ کرنے والا سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کہنے لگے ابو جہل یہ دعویٰ اگر تو نے کیا تو جھوٹا ہے، اگر مکے کا کوئی اور آدمی کرے تو میں نہیں مانتا ہوں، لیکن یاد رکھ مکہ کی ایک ہستی ہے جن کا نام محمد ہے، اگر یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے تو صدیق بغیر کسی سوچ کے اقرار کرتا ہے، بغیر انتظار کے سچ تصدیق کرتا ہے کہ وہ سچ کہتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا جب جبریل کا اوپر سے ان کے پاس آنا مانتا ہوں تو ان کا نیچے سے جانا بھی مانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے تصدیق کی وہ صدیق بن گیا، اور جس نے تکذیب کی وہ زندیق بن گیا۔ دوستو
اور مسلم کی حدیث آپ کو سناؤں، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ معراج کا جو واقعہ ہے معجزہ، یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس معجزے کے اندر 20 معجزات ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ مشرکین نے کہا چلو مان لیتے ہیں آپ گئے مسجد اقصی گئے، ہمیں بتلاؤ مسجد اقصی کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، یہ بتاؤ ہم مان جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بدبختوں نے یہ سوال اٹھایا تو فرمایا فَقَرِبْتُ قُرْبَةً مَا قَرِبْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، فَقَرِبْتُ قُرْبَةً مجھے اتنی تکلیف اور دکھ ہوا، مَا قَرِبْتُ مِثْلَهَا قَطُّ کہ ایسی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ بلا آپ زمانے سے اس مسجد میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، میں پورے مجمع سے کہتا ہوں کوئی بندہ اٹھ کے کہے پنکھے کتنے ہیں، ادھر بیٹھے بتا سکتے ہو؟ نہیں، حالانکہ ہر جمعہ پڑھنے آتے ہو۔ یہ اوپر لائٹیں کتنی لگی ہوئی ہیں چھت میں، تو یہ بھی کوئی سوال تھا پوچھنے کا، لیکن مشرک چونکہ ضدی تھا تو سوال کیا کہ دروازے اور کھڑکیاں بتائیں کتنی یہ ہم مان جائیں گے۔ ادھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، آپ غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ نے فوراً جبریل بھیجا، فرمایا میرا پاک پیغمبر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ظالم مانیں گے پھر بھی نہیں۔ اللہ نے پردے ہٹا کے مسجد اقصی آپ کے سامنے کر دی، فرمایا میرا پیغمبر دروازے بھی گن کے بتاتا جا، کھڑکیاں بھی بتاتا جا۔ اللہ نے یہ سارے پردے ہٹا دیے، فرمایا بتاتے جائیے ان کو، لیکن جس کی اوپر مہر لگی ہو وہ مانتا، وہ پھر بھی نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے معجزات، کئی معجزات، اور ایک قسم کے نہیں، ایک معجزہ یہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے آ کے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ فرمایا اللہ کے حبیب میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں، دین کی باتیں، پھر بھول جاتا ہوں۔ نسیان کی شکایت کی، کیا؟ بھول جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط ردا کا، یہ بات ہے چادر بچھا شاوا، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے چادر بچھائی، سامنے چادر بچھائی، میری طرف توجہ کیجیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فغرف بیدیہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے یوں چلو بھرے۔ اب سامنے نظر کوئی چیز نہیں آ رہی، یوں فضا میں اپنے ہاتھوں سے چلو بھرے اور اٹھا کے اس چادر میں ڈال دیے۔ فرمایا اس چادر کو لپیٹ، ضمہو، پھر اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو سمیٹا اور فَضَمَمْتُهُ، میں نے سینے سے لگایا، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ، اس معجزے کے بعد میں کبھی بھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ اس کے متعلق علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی کتاب سیرت النبی 3 جلد میں تو آپ اتنی لمبی بحث کرتے ہیں معجزے کے اوپر، سائنس کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ وہ یہاں نہ بیان ہو سکتی ہے، نہ اتنا وقت ہے،
تو میں چیدہ باتیں آپ کے سامنے قرآن کریم سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے بیان کرتا ہوں، ذرا سنیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگاتے، ہاتھ رکھ کے اس پہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں خشک تنا ہے کھجور کا، تو انصار میں سے ایک عورت نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں؟ کیا ممبر بنا لیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتی ہیں تو بنا دیں۔ ان کی خواہش تھی۔ لکڑی کا ممبر تیار کیا گیا، بڑا خوبصورت ممبر تیار ہوا، لا کے رکھا گیا مسجد نبوی میں۔ جمعے کا دن آیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجرے سے نکلتے ہیں اور ممبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو ہی کھجور کے اس تنے کو کراس کر کے آپ ممبر پہ آتے ہیں، تنے سے ایسے رونے کی آواز آتی ہے، پوری مسجد نبوی سن رہی ہے۔ جمعے کا خطبہ پورا مجمع سن رہا ہے، جیسے بچہ چلا کے رو رہا ہو۔ اب سارے حیران ہیں کہ یہ کہاں سے رونے کی آواز آ رہی؟ نبی کریم علیہ السلام اترتے ہیں ممبر سے، ذرا غور کیجیے، اترتے ہیں ممبر سے، اترتے ہیں اور آ کے اس تنے کو، خشک تنے کو پہلے ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر سینے سے لگا لیتے ہیں۔ عقلیں انسانی حیران ہے اس شفقت اور آپ کے اس عمل پر۔ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر اسے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ جیسے بچے کو ماں تھپکی دیتی ہے نا تو وہ رونا آہستہ آہستہ بند کرتے کرتے چپ ہو جاتا ہے، کھجور کا وہ تنا یوں خاموش ہو گیا۔ ایک بات کہہ دوں جی، آپ ممبر سے کیوں اترے تھے؟ حالانکہ یہ تقریر خطبے کا ٹائم اور اوپر ممبر پہ آنے کے بعد ممبر سے اترنا، کیا چیز ہو گئی تھی؟ وہ واقعہ ہوا بولو۔ نہیں یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ والا، خشک تنا رو رہا تھا میرا دوست، ایک خشک اور بے جان تنا رو رہا تھا۔ آپ کو اس کا رونا ناگوار گزرا اور گوارا نہ ہوا، آپ نیچے اتر کے آ گئے۔ تو سچ بتاؤ، کسی انسان کا رونا آپ کو گوارا ہوگا؟ کسی بوڑھے ماں باپ کا رونا گوارا ہوگا امتی کے لیے؟ کسی کے ماں باپ روئیں اور وہ ٹس سے مس نہ ہو؟ دین پیغمبر کا تو یہ مقام ہے۔ لوگوں کے والدین رو رہے ہیں، بادشاہوں کے سامنے پوری رعیت رو رہی ہے، وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جامع دین اور کئی معجزات عطا فرمائے۔ میں تو ایک کافی فہرست تیار کر کے آیا تھا، لیکن وقت پورا ہو گیا، زندگی نے موقع دیا، پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی صداقت، آپ کی رسالت کے اوپر مزید یقین کی پختگی آ جائے، آپ کی عظمت اور شان نمایاں ہو جائے امتیوں کے سامنے، اس لیے کہ ان معجزات سے آپ کی عظمتیں بھی جھلکتی ہیں، آپ کی شان اور فضیلت بھی جھلکتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور عظمت جو ہے وہ سے مزید اجاگر فرمائے۔ زندگی رہی پھر ملیں گے۔